अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, आपका शुक्रिया, आप अपना इंतहाई कीमती टाइम निकाल कर वीडियो को वॉच करते हैं, देखते हैं, आगे शेयर करते हैं। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आज का टॉपिक है बादी बवासीर और इससे बचाव के घरेलू एक नुस्खा भी है देसी और इसके टिप्स, ठीक है, चंद हदायत हैं वो आपसे शेयर करेंगे। ये साथ क्यों ज़रूरी है, ठीक है। हर वीडियो में तकरीबन कुछ हदायत जो हैं, टिप्स जो है, परहेज़ जिसको आप कह लें, वो बताई जाती हैं। उन बताने का मकसद ये है कि जितना आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह इस मूज़ी मरज़ से अपने आप को महफूज रख पाएंगे, ठीक है। इसमें सबसे जो अव्वल टॉप पे है वो है तर्ज़ ज़िंदगी। जब तक इंसान तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ नहीं करता उस वक़्त तक बवासीर जैसी बीमारी से निजात हासिल नहीं हो सकती। इंसान कहे कि मैं चावल भी खाता रहूँ, गोश्त भी खाता रहूँ, मिर्च मसाले जात भी खाता रहूँ और इस बीमारी से मेरी जान भी छूट जाए, नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। लेकिन बचा ज़रूर जा सकता है, ठीक है। इन चीज़ों से परहेज़ करके इस मूज़ी मरज़ से बचा ज़रूर जा सकता है। ये जो बीमारी है ना, खाने पीने से भी होती है, इसके एहतियात करने से इंशाअल्लाह इस बीमारी में रिलीफ मिलता है। साथ अद्वियात इस्तेमाल करने से बीमारी मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाती है। तो आज चंद टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे और एक इंशाअल्लाह बहुत ही इफेक्टिव बादी बवासीर का नुस्खा है, ठीक है, देसी नुस्खा है, बिल्कुल आसान है। आप अपने तौर पर घरेलू सतह पर भी इसको बना सकते हैं। तकरीबन ये आलमोस्ट चीज़ें घर में भी मौजूद होती हैं, लेकिन इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि खाना वक्त पर खाएं। सुबह हो, दोपहर का हो, शाम का हो, या 2 टाइम आप खाते हैं, जितने टाइम खाते हैं टाइम टू टाइम खाएं भी हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह इसके करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरे नंबर पे जो खाना आप खा रहे हैं, जो चीज़ आप खा रहे हैं उसको खूब चबा कर खाएं, ठीक है। दांतों वाला काम जब बंदा मैदे से लेगा तो वो बंदा कभी भी सेहतमंद नहीं रहेगा, उसकी जो सेहत है वो हमेशा ख़राब ही रहेगी। मैदा ख़राब रहेगा, पेट ख़राब रहेगा, आगे इससे जो बीमारियां पैदा होती हैं वो जन्म लेंगी। इसलिए खाना खूब चबा कर खाएं, ठीक है। जितना कोशिश हो सके इसको चबाएं अच्छी तरह। जब चबाएंगे तो इंशाअल्लाह अच्छी तरह ग़िज़ा भी हज़म होगी, मैदे को भी कम काम करना पड़ेगा और जो आप चीज़ खा रहे हैं उसमें जो अज्ज़ा हैं ताकत के लिए, उनसे भी आपकी बॉडी को बहुत खूब फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कम से कम आप 8 घंटे नींद लें। आजकल हमारी नींद बहुत कम हो गई है, एक तो कम हो गई है और दूसरी डिस्टर्ब कर दी है हमने, टाइम से आगे पीछे कर दिया। जब नींद आई, जब जाग आई, सोया उठा, यानी कि इसके भी सेहत पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ते हैं। कम से कम 8 घंटे सुकून से, आराम से, रिलैक्स वाली नींद लें, ठीक है। चौथे नंबर पे यानी कि पेट को साफ़ करने के लिए, आंतों को साफ़ करने के लिए, पोटी को खारिज करने के लिए किसी किस्म का ज़ोर आजमाई न करें। किसी किस्म की ज़ोर आजमाई ना हाथ से करें, ना वजूद से करें, ना दबाव डालें, ना प्रेशर डालें, ना हाथ से दबाएं, ठीक है। ईज़ी जो कुदरती तरीक़ा से होती है उसको होने दें, उसको कोशिश करें। इंशाअल्लाह वो तरीक़ा आप जब अप्लाई हो जाएगा, उस तरीके में आ जाएंगे तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। हमारी आदत बन जाती है जल्दी जल्दी वॉशरूम गया, 1 सेकंड भी न लगाया, वापस आया, यानी कि इस तरीके की आदत जो होती हैं वो सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। यानी कि पेट को साफ़ करने के लिए जब पोटी खारिज हो रही हो तो उसके साथ किसी किस्म की ज़ोर आजमाई ना करने की कोशिश करें, ठीक है, ज़ोर आजमाई ना हो। और 5वें नंबर पे ये है कि पखाना जब हाजत हो जाए
آپ کو فیل ہو کہ پخانہ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے یا پخانہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ریلیز ہونا چاہتا ہے، اس کو فوری طور پہ ریلیز کریں، اخراج کریں، روک کے بالکل نہ رکھیں۔ جب پخانے کو روکیں گے بہت سی بیماریاں جنم لیں گی، بہت سے بیکٹیریا جنم لیں گے، بہت سی آنتوں میں نقصان پہنچے گا، ٹھیک ہے، یہ بڑا نقصان دہ ہے۔ چاہے چھوٹا پیشاب ہو، یہ روکیں گے تو مثانہ افیکٹ کا ہوگا، ٹھیک ہے، بڑا پخانہ روکیں گے تو بڑی آنت میں زخم بنے گا، ریکٹم ایریا کے پٹھے کمزور ہوں گے، پخانہ سخت ہوگا، جب سخت ہوگا تو پھر آگے پریشانی کا سبب بنے گا۔ اس لیے یعنی کہ جو ہی پخانہ آئے فوری طور پہ حاجت کرنے کے لیے واش روم پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور چھٹے نمبر پہ روزانہ ورزش کریں۔ ورزش میں سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ پیدل سفر کریں، گھڑی کا ٹائم نوٹ کریں، کم سے کم 30 منٹ، کم سے کم 30 منٹ، چاہے اپنے گھر کا بڑا صحن ہو اس میں واک کر لیں، پارک ہے، کوئی بھی کھلی جگہ ہے، صبح کا ٹائم ہے، شام کا ٹائم ہے، کوئی بھی ایزلی ٹائم آپ کو مل جائے تو کم سے کم 30 منٹ پیدل سفر کریں۔ یہ سب سے بہترین چیز ہے، انشاءاللہ اس کے کرنے سے بھی آپ کو بہت زیادہ فوائد ملے گی۔ اور جو مقد ایریا کے پٹھے ہیں ان کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں اور ان کو ریلیکس کرنے کا ٹائم بھی فراہم کریں۔ 24 گھنٹے آپ ڈرائیونگ پہ بیٹھے رہیں گے، کرسی پہ بیٹھے رہیں گے، ایک جگہ کے اوپر سٹک رہیں گے تو اس سے پٹھے جو ہوتے ہیں وہ فریش نہیں ہوتے، ڈیمیج ہوتے ہیں۔ ان کو ریلیکس کرنے کا یعنی کہ ٹائم تھوڑا سا ان کو بھی دیں، ٹھیک ہے۔ رات کا کھانا 9 نمبر پہ رات کا کھانا ٹائم سے کھائیں، لیٹ نہ کھائیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر کھانا کھانے کے بعد کوشش کریں چند قدم سفر، چند قدم ٹہل قدمی کرنے کی، تھوڑا سا چند قدم یعنی کہ چلا جائیں۔ تو یہ چند ٹپس ہیں، ان کو اگر آپ فالو کریں گے تو جو ابتدائی بواسیر ہوتی ہے یا جو بعدی بواسیر بن چکی ہوتی ہے خونی بواسیر سے پہلے تو انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے، اس ہدایت پر عمل کرنے سے آپ اس موذی بیماری سے بچ سکتی ہیں۔ لوگ ہمیں بار بار پوچھتے ہیں پرہیز بتائیں جی، پرہیز بتائیں جی، پرہیز کیا کرنی ہے، پرہیز کیا کرنی ہے۔ اپنے طور پہ وہ پرہیز لاگو کر لیتے ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں کہ پرہیز تو وہی ہے جس چیز سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے وہ چیز چھوڑ دیں۔ ایک پیشنٹ بتا رہا ہے کہ میں چاول کھاتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوئی ہے، اب اس کو کون بندہ سمجھائے کہ بھائی یہ چیز چھوڑ دے تو آپ کی تکلیف پراپر مستقل ٹھیک ہو جائے گی۔ اب اس پر بھی انشاءاللہ مستقل ایک ویڈیو انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ یہ چند طریقے ہیں، ان کو فالو کرنے سے انشاءاللہ زندگی میں مثبت انشاءاللہ طریقہ آئے گا۔ اور لاسٹ پہ 10 نمبر پہ جو آخری ہدایت ہے اور آخری پرہیز ہے، یہ ہماری نفسیات سے ریلیٹڈ ہے۔ اپنے نفسیات کو ڈپریشن سے بچائیں، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو مثبت رکھیں، اپنے بارے میں بھی مثبت رکھیں، دوسروں کے بارے میں بھی مثبت رکھیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم خود جہنم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کی جنت کی فکر پڑی ہوتی ہے ہمیں۔ اپنے آپ کو ہم سچا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے کو جھوٹا مسلمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کہ اپنا بارے میں بھی مثبت رویہ رکھیں اور دوسروں کے بارے میں بھی مثبت رویہ رکھیں، اپنے آپ کو فریش رکھیں، ڈپریشن کا شکار نہ کریں، ٹھیک ہے۔ جتنا ڈپریشن سے دور رہیں گے، ٹینشن سے دور رہیں گے، انشاءاللہ اور سے بھی معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے زندگی میں۔ اس لیے یعنی کہ زندگی میں اپنے ساتھ اور دوسروں کے بارے میں مثبت رویہ رکھیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ملیں گے۔ اب آپ کے ساتھ نسخہ شیئر کرتے ہیں، دیسی نسخہ ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی افیکٹو نسخہ ہے۔ چاہے آپ اس کے بنا کے کیپسول بھر لیں یا اس کو پاؤڈر فارم کی شکل میں استعمال کر لیں۔ کرنا کیا ہے، کلونجی لے لینی ہے، کلونجی 70 گرام کلونجی لے لینی ہے، جو سرسوں کا بیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تخم بھی کہتے ہیں سرسوں کا بیج، اس کو 100 گرام لینا ہے۔ اور مغز نیم، ٹھیک ہے، مغز نیم بقائن بھی اس کو بولتے ہیں، نیم کا درخت بولتے ہیں، بڑا مشہور و معروف ہے، ہمارے پاکستان میں ہے، پنجاب میں بہت زیادہ ہے۔ اس کا مغز، جس کا جو پھل ہوتا ہے وہ آپ کوشش کریں پکا ہوا پھل نہ ہو۔ جب وہ پھل یعنی کہ آ رہا ہوتا ہے اس میں کچا یعنی کہ جو پن ہوتا ہے اس کو توڑ کے اس کو سائے کے اوپر خشک کر لیں، پھر اس کا پاؤڈر بنا لیں، وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے جو تازے پتے ہوتے ہیں، پتیاں ہوتی ہیں، ان کو بھی یعنی کہ 100 گرام آپ نے خشک کر کے بنا کے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ 4 چیزیں ہیں، نیم کے مغز بھی لینے ہیں اور اس کے پتے بھی لینے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ بھی آپ شامل کر لیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ان کو پاؤڈر بنا لیں، ٹھیک ہے۔ جو نیم کے پھل ہوگا، مغز ہوگا، ان کو اور ان کے پتیوں کو سائے پر خشک کر لیں، خشک ہونے کے بعد ان کو پاؤڈر بنا لیں، کسی گرائنڈر میں بنا لیں، دوری میں کسی جگہ اس طریقہ سے ہم سب کا پاؤڈر بنانا ہے، اور پاؤڈر بنا کے ان 4 چیزوں کو مکس کر لینا ہے۔ صبح و شام آدھی چمچ سے تھوڑا سا کم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ بادی بواسیر کا انتہائی بہترین افیکٹ یہ نسخہ ہے، ٹھیک ہے۔ جن کو قبض ہے، قبض کا مسئلہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو بادی ہے وجود میں بنی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور مصفہ خون بھی یہ نسخہ ہے، اور طاقت کے لیے بھی ہے، یعنی کہ سرسوں کے بیج آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے ان میں یعنی کہ چکناہٹ وغیرہ ہوتی ہے، تو یہ چیزیں بہت افیکٹو ہیں۔ یہ آپ گھر میں بنا لیں، پنساب اسٹور سے جو چیز کلونجی وغیرہ لے لیں، اور ان کو بنا کے پانی کے ساتھ کچھ دن صبح شام استعمال کریں، پھر ایک ٹائم استعمال کریں، پھر کبھی کبھار استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اس کو استعمال میں لائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔